السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے قرآن نکال لیجئے۔ آپ لوگ آیت دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، سورہ بقرہ جو ہے اس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، یعنی کسی کو علم نہیں ہے ان کے معنی کے بارے میں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، میم ایک حرف اور لام ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کا کتنا اجر ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کرنے کا اتنا اجر ہے تو پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنے کا کتنا اجر ہوگا۔ یعنی جنت میں جانے کا جو رستہ دکھاتا ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس قرآن سے صرف وہی ہدایت حاصل کریں گے جو متقین ہوں گے، جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ متقین کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کاموں سے رکے رہتے ہیں جن کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو لوگ ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں نا وہی ہدایت پاتے ہیں، اور اگر کوئی ہدایت نہیں پانا چاہتا اور صرف کہتا ہے کہ بس مجھے ہدایت مل جائے اور اسے کوئی شوق نہیں ہوتا تو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اسی لیے ہم نے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور یہ بار بار ہمیں یہ دعا اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پورے اہتمام سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے، دل سے یقین ہو اور عمل سے ثابت کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ جیسے اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے، اور پھر آپ کا عمل بھی ہو اس پہ۔ اور یہاں جو ذکر کیا گیا کہ ایمان لانا ہے، سب سے پہلے کس پر کہا گیا؟ غیب پر۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہماری عقل سے مارواں ہیں، جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یا جن کو ہم یعنی کہ جان نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہوں گی۔ اور وہ جیسے مثال کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی، جنت، دوزخ، فرشتے، عذاب قبر، حشر وغیرہ۔ تو ان سب کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتہ نا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان باتوں پر یقین رکھنا۔ اگر ہم ان کا انکار کریں گے نا تو یہ کفر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ان باتوں پر ہم نے یقین کرنا ہے۔ پھر دوسرا، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اقامۃ الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ اقامۃ الصلاۃ سے مراد ہے پابندی سے، سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا۔ ورنہ نماز تو نا منافقین بھی پڑھتے ہیں، تو یہ سب بھی نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے نماز کو پابندی سے پڑھنا، جیسا کہا گیا ہے اس طریقے سے پڑھنا، وقت کے ساتھ پڑھنا۔ اگر آپ لڑکے ہیں، بوائز ہیں، تو بوائز کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انہیں مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اور اس طریقے سے لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں وقت کی پابندی کے ساتھ، نہ صرف بلکہ دھیان سے، توجہ سے، جیسے کہا گیا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے انفاق۔ انفاق کا لفظ عام طور پر صدقات، زکوٰۃ دونوں کے لیے آتا ہے، اور
یعنی اس میں آپ جو ہے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جناب اپنے ماں باپ اور اہل و عیال ان پر خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اجر کا باعث ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ کو جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ کسی اور کو سکھانا، یہ بھی صدقہ ہے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، اس کو آگے دینا، اس کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ سب صدقہ ہے اور اس کا اجر ہمیں ملے گا. اب آیت نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں. اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے یعنی سابقہ انبیاء پر نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، جیسے توریت، زبور، انجیل وغیرہ، اور وہ سب سچی ہیں اور آپ اپنی اصل آج جو ہے نا وہ اپنی اصل شکل میں اس دنیا میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ وہ تبدیل کر دی گئی ہیں. لیکن قرآن جو ہے وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور ہم نے ان پر یقین کرنا ہے. اور اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسالت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں. یعنی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، غیب پر ایمان لانے والے، متقین لوگ، نماز قائم کرنے والے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی ایمان لانے والے، ان کی کتابوں پر ایمان لانے والے. تو یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی اہل ایمان کا یہاں پر انجام بیان کیا گیا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں. محض زبان سے اظہار ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف زبان سے کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور اس کو ہی کامیابی سمجھ لینا، یہ نہیں ہے، بلکہ نہ صرف زبان سے، اپنے عمل سے بھی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رضا الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں، یعنی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اے رسول، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بہرحال وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور یہ آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی ایمان لانے والوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروپ کا ذکر کیا ہے، اور یہ گروپ کا کون سا ہے؟ کافروں کا ہے، جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا کوشش بھی کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں نہیں ہے. یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی. جیسے آپ کو پتہ ہے نا، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے. ابو جہل، ابو لہب کے علاوہ بھی اور لوگ تھے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، خدا اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حالانکہ وہ خود اس سے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، مگر اس کا انہیں احساس نہیں ہے. ان کے دلوں میں نفاق کی ایک بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے، اور ان کے مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب بچوں یہاں جو ہے نا وہ تیسرے گروہ کا، یعنی تیسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی منافقین، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ ایمان کو، یعنی کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے زبان سے کہ ہم جو ہے نا مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے. اہل ایمان کو مستقل قریب، یعنی مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ دھوکہ دیتے تھے نا اہل ایمان کو، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو انہیں پتہ، اہل ایمان کو لگے گا کہ بھئی یہ سچ بول رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو
ان کی سازشوں کے بارے میں آگاہ کر دیا کرتے تھے، اور خود جس کا نقصان انہی منافقین کو ہوتا تھا۔ ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار، در حقیقت وہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، یہی لوگ خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں سے تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ خود اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، سو نہ تو ان کی تجارت سود مند ہوئی اور نہ ہی انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ تو بچوں، ہر دور کے منافقین کا کردار جو ہے نا وہ یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں میں فساد، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آج کل کی مثال کے طور پہ عورتوں کے حقوق کی بات کر کے، اور یعنی اصل سے ہٹا کے بے حیائی پھیلانے کو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اصلاح کر رہے ہیں، ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے جو ہیں جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، وہ ان صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ صحابہ جو ہے نا یہ اللہ کی رضا کے میں اور اللہ کی راہ میں جو مال جان لگا رہے ہیں، دراصل یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، جبکہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں ہے۔ یعنی دنیا اگر آپ کے سامنے ہے اور ایک طرف آپ کے سامنے آخرت ہے تو آپ نے آخرت کو چننا ہے، دنیا کو نہیں۔ اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کیونکہ وہ ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین ہی دراصل بیوقوف ہیں، وہ دنیا کے مزے لینے کے لیے آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی نا، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ حال جو ہے کہ جب اپنے سرداروں، یعنی یہ منافقین جو ہیں، یہ ان کے سردار جو ہیں، وہ جب یہود کے سردار سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہم ان مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا صرف مذاق کرتے ہیں، یعنی جو ہم ایمان لائے ہیں نا وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ خود ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی انہیں موقع دے رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے رہیں، لیکن آخرت میں ان کی سخت پکڑ ہوگی، انہیں ڈھیل دی ہے، اور انہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ ان کے آخرت میں پکڑ ہوگی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ منافقین جو ہے نا جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں، یعنی کہ آخری نچلے درجے میں ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ٹھیک ہے؟ آگے آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 18۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، اور جب آگ سے اس کے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 17 ہے، اب 18 ہوگی، ٹھیک ہے؟ بس وہ ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ اب گمراہی سے راہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، ٹھیک ہے، جس سے اس کا ماحول جو ہے نا وہ روشن ہو گیا، اور اچھی اور نقصان دہ چیزیں، یعنی اچھی چیزیں جو اسے فائدہ دیتی ہیں اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی، اسے پتہ چل گیا کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دفدن، یعنی کہ اچانک وہ روشنی جو ہے وہ بجھ گئی اور تاریکی میں وہ لوگ گھر گئے۔ یہ حال منافقین کا تھا، پہلے تو وہ شرک کی تاریکی میں تھے، پھر مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، انہیں حلال حرام کی پہچان ہو گئی، پھر وہ دوبارہ کفر میں، نفاق کی طرف لوٹ گئے، تو ساری روشنی ان کی ختم ہو گئی۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ اپنے نہ کان استعمال کرتے ہیں نہ آنکھیں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا رستہ دل تک جاتا ہے۔ جب ہم غور سے کوئی بات سنتے ہیں نا تو وہ دل پر ہمارے اثر بھی کرتی ہے، اور یہ منافقین کا حال کیا تھا؟ نہ وہ اپنی آنکھیں استعمال کرتے تھے اور نہ وہ اپنے کان استعمال کرتے تھے، کوئی بات غور سے سنتے ہی نہیں تھے۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش برس رہی ہو، جس میں تاریکیاں ہوں، گرج چمک بھی، اور وہ گرنے والی بجلیوں سے مرنے کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیں،
حالانکہ اللہ ہر طرف سے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے اور انہیں خیر کر دے۔ جب بجلی ان کے لیے اجالا کرتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو زائل کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، منافقین جو ہیں کا ایک دوسرے گروہ کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، کبھی ایک دم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کے دل میں شک و شبہ اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں میں گھر پر اور نفاق پر اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں، یہ خوف، یہ دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے یعنی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی انہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے نا اسلام کا یہ بڑا آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی مشکلات کا دور آ جاتا ہے تو پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یعنی اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی مشکل حکم آ جائے تو وہ اس کو جو ہے نا ان کو ماننا اس کے لیے بڑا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یعنی مانے نہ مانے، شک سچ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، صحیح ہے کہ بھی نہیں، تو یہ اس کا ہمیشہ شکار رہتے ہیں، اور پھر حق کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس امر کی بھی تنبیہ ہے، یعنی یہ بات بھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر دے، یعنی کہ ان کو ان سے لے لے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہرگز منہ نہیں موڑنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کوالٹیز دی ہیں، جو ہمیں اچھائیاں دی ہیں، جو ہمارے اندر خوبیاں پیدا کی ہیں، تو ان کو ہم نے استعمال بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ الحمدللہ 20 آیات کمپلیٹ کی ہیں، اور نیکسٹ سبق میں ہم سے آگے پڑھیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔